جو بڑا خطرہ ہے نا، جو نون قادیانی ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے منتہا، کہ بہت سے قادیانی بڑی اہم پوزیشنز پہ سرو بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم انڈر قادیانی کور ہیں، انڈر مطلب کور وہ ڈکلیئر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو قادیانی کہیں، صحیح وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں، اور وہ پاکستان کے ہر ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے تھنک ٹینکس ہوں، آپ کے جو امپورٹنٹ ادارے ہوں وہاں بیٹھے ہیں، تو مجھے ان سے زیادہ خوف آتا ہے، سچی بالکل بات یہ بالکل ہے۔ وہ جو پالیسی اللہ میکنگ کے ہیں، پروسیس میں پالیسی ہیں، میکنگ پروسیس بالکل میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے مشورے بھی دے دیتے ہیں حکومتوں کو جس سے اور پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ بالکل ہوں۔ بالکل تو ہمیں تھوڑا سا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی قادیانی ایسے ہیں، لیکن یہ ایک ان کا جو پاکستانیت کا ایک ایلیمنٹ تھا نا 1974 کے بعد، وہ تھوڑا سا ایک اس میں ایک ریونج سا چیز آ گئی ہے، ونڈکٹیو ہو گئے صحیح ہیں صحیح کہ جی ہم نے انہوں نے، کیونکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے نا تو ان کو تو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ایک سنی فرقہ ہے، ایک شیعہ فرقہ ہے، تو یہ بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہے، حالانکہ صحیح یہ فنڈامنٹلز جو ہیں نا اسلام کے، انہوں نے تبدیل کر دی ہے۔ بالکل یہ نمازیں ہی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے، پھر آپ کا پورا جو ہے نا اسلام کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ہر 100 200 یا 1000 سال کے بعد ایک اور نبی نے آنا ہے جو یہ کہتے ہیں، تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا، بالکل پھر تو نہ قرآن کی اس طرح حیثیت رہی، نہ پھر شریعت کی اس طرح حیثیت رہی۔ تو یہ جو ہے، اور ان کی پریزنس صرف لنڈن میں نہیں، لنڈن میں، جرمنی میں اور اسرائیل میں خاص طور پہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پائے جاتے ہیں، اور بھارت میں بھی آبویسلی ہے، وہاں قادیان کا جو علاقہ ہے وہیں سے یہ شروع ہوا سارا معاملہ۔ ہمارے ہاں ربوہ انہوں نے کیا تھا۔